توحید کا مضمون ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر طرف عظمت ہے، چرچا ہے، ہر طرف اس کا ایک نکھار موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہر چیز ہی دلالت کرتی ہے رب کی ذات پر، مگر ایک ذات وہ ہے کہ جسے رب نے اپنی توحید کا سب سے بڑا مظہر بنایا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آئی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا. اس کا معنی حاضر و ناظر کرنے سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، جو گواہ کرے گا اسے بھی ہر بات ماننی پڑے گی. شاہد کا معنی گواہ ہے، تو گواہ تو ہر بندہ ہی ہے کسی نہ کسی چیز کا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو گواہ نہ ہو. مقام جب شان بیان کرنے کا ہے تو لفظ شاہد کو استعمال کر کے رب بتانا کیا چاہتا ہے. امام سلمی کہنے لگے سوچ لو، بتانا یہ چاہتا ہے شاہد سے مراد دیکھو تمہاری گواہی کا متعلق کیا ہے، تم گواہ ہو تو کس کے بارے میں گواہی دیتے ہو. اور سرکار کی گواہی کا متعلق دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ رب نے شاہد بول کے کتنی بڑی شان بیان فرمائی ہے. شاہد لنا، محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے. مخلوق پر گواہی تو اپنی جگہ رہ گئی، فرمایا ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے. میں کریم ہوں، میرے کرم کے گواہ تم ہو. میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ تم ہو. میرے بندے، میرے محبوب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتے. ان کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے. ان کو سکون بھی دینا ہے، ان کو پیاس ان کی بجھانی ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ بھی دینا ہے. محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے. جس نے مجھے پانا ہے وہ تمہارے پاس جائے، جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ تجھے دیکھے، جس نے میری قدرت دیکھنی ہے وہ تمہاری طاقت دیکھے، جس نے میرا جمال دیکھنا ہے وہ تمہارے خد و خال دیکھے. ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے. یہ وجہ تھی کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، کہتے ہیں بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش نے بھیجا تھا سندیشہ دینے کے لیے. میں کوئی ماننے تو نہیں جا رہا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا. وہ بس سندیشہ دینے جا رہے تھے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کے قدم اندھیرے سے نور کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں گیا تو کیا ہوا، نہ میں نے تقریر سنی، نہ میں نے بیان سنا. ابھی کوئی ایسا مرحلہ آئے نہیں، نہ درختوں کو جھکتے دیکھا، نہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، نہ سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، اور نہ چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا. اگرچہ سب کچھ ہی وہاں ہوتا تھا، مگر میں نے کیا دیکھا. کہتے ہیں لما رأیتہ، جب میں نے رب کی دلیل کو پڑھا، جب میں نے رب کا عنوان دیکھا، رب کا اسم، رب کی برہان، رب کا شاہد. لما رأیتہ، جب میں نے رخ زیبا دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور دیکھا. القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. یہ ہے سب سے بڑی دلیل. آتے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے، کوئی تعصب سے نہ دیکھے. کافر ہے اگرچہ، مگر ضدی ہٹ دھرم بغض والا نہ ہو. اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے ہیں، اور جسے نظر آتے ہیں وہ یہ کہتا واللہ لا ارجو الیہم ابدا. آیا تو تھا پیغام دینے کے لیے، مگر خدا کی قسم میں تو واپس نہیں جاؤں گا. اگرچہ قریش کے پاس مال بڑا ہے، مگر محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو یہ چہرہ رب کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ چہرہ اس وجہ سے ہی تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، جب مشرکین مکہ نے پوچھا رب ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے، آپ اس کے رسول ہیں اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. مجھے دیکھ کر پھر بھی دلیل مانگنے والوں کوئی ہوش کی بات کرو. میں خود جو تمہارے سامنے ہوں، میں رب کی دلیل ہوں کہ رب ایک ہے. میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے ماحول میں گزارے ہیں. ہر سال دیکھ لو، ہر مہینہ دیکھ لو، ہر ہفتہ دیکھ لو، ہر دن دیکھ لو، ہر گھنٹہ دیکھ لو، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ دیکھ لو.
اگر ایک سیکنڈ میں بھی میرے چہرے پر کوئی غبار، کوئی داغ جھوٹ فریب کا بنا ہو تو پھر بات کرو، اور اگر ہر لمحہ چہرہ چمکتا رہا ہے اور زبان سے صداقت نکلتی رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، اس واسطے کہ جس نے بچپن میں نہیں جھوٹ بولا وہ بڑا ہو کے بھی سچ بول رہا ہے۔